ایک ہاتھ میں ادبی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں ترازو، اکاڑا کا اردو اور پنجابی کے درویش صرف شاعر، حکومتی توجہ کے منتظر۔ ایک ہاتھ میں پھلوں کا ترازو اور دوسرے میں قلم، یہ کہانی ہے اکاڑا کے ایک ایسے درویش کی جسے دنیا پھل فروش سمجھتی ہے، لیکن علم و ادب کی دنیا اسے ساغر وقت پکارتی ہے۔ 12 کتابوں کے مصنف، اردو اور پنجابی کے مایہ ناز شاعر جو آج قسم پرسی کی حالت میں ریڑھی پر پھل اور اپنی کتابیں بیچنے پر مجبور ہیں۔ آخر ایک ادیب کے ساتھ معاشرے کا یہ سلوک کیوں؟ مزید جانتے ہیں اشتیاق چوہان کی اس رپورٹ میں۔ اکاڑا کے نوائی گاؤں 22 ڈی کے رہائشی صوفی اللہ دتا آسی، جنہیں ادبی حلقوں میں ساگر صدیقی ثانی کہا جاتا ہے، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر ہیں۔ اسی تنگ و تاریک کمرے میں سینکڑوں کتابوں کا وہ ذخیرہ موجود ہے جو ان کے علم و ادب سے گہرے لگاؤ کی گواہی دیتا ہے۔ مقامی شاعر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں کہ صوفی اللہ دتا آسی اردو اور پنجابی کے وہ ہیرا ہیں جنہوں نے 12 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے 4 منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اگر حکومت انہیں تھوڑی سی سپورٹ دے تو یہ قیمتی اثاثہ ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ دتا آسی ہمارے شہر کا ایک مانتران ہے، پنجابی ادب اور اردو ادب کا یکساں مشہور شاعر ہے۔ اس کی 12 کتابیں جو کچھ زیر طبع ہیں، 4 کتابیں اس کی شائع ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فنکاروں کو حکومت کو چاہیے کہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ادب کو، علم کو، کتاب کو آگے جگہ ملے اور نئی نسل میں یہ علم کنورٹ ہو۔ زندگی کی تلخ حقیقتیں اور پیٹ کی آگ نے اس ادیب کو سڑک کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ روزگار نہ ہونے کے باعث اللہ دتا آسی روزانہ ریڑھی پر پھل بیچتے ہیں، لیکن ان کی غیرت نفس آج بھی زندہ ہے۔ وہ پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی تصنیف شدہ کتابیں بھی بیچتے ہیں تاکہ ان کا علم دوسروں تک پہنچ سکے اور گزر بسر بھی ہو سکے۔ میں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ علم کے نام وقف کی ہے۔ اب میرا تمام کلام جو ہے عارفانہ ہے۔ آج تک میں اردو اور پنجابی کی 12 کتابوں کا مصنف ہوں۔ حضرت وارث شاہ، دائم اقبال دائم صاحب اور حضرت محترم ساگر صدیقی صاحب سے متاثر ہوں، اور تمام میرا کلام عارفانہ ہے۔ اگر حکومت مجھ سے مالی تعاون کرے تو میں مزید علم کے موتی بخیر سکتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دائم اقبال اور دائم اور ساگر صدیقی کی سوچ سے متاثر یہ صوفی شاعر اپنی تحریروں میں امن، محبت اور مثبت سوچ کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اہل ثروت یا حکومت تعاون کرے تو وہ باقی ماندہ کتابیں بھی شائع کروا کے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ صوفی اللہ دتا آسی کی زندگی ہمارے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم اپنے ہیروز کو اسی طرح قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیں گے، یا کوئی مسیحا آگے بڑھ کر اس درویش کے قلم کی لاج رکھے گا؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشتیاق چوہان، 92 نیوز، اکاڑا۔